بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایران کے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ منگل کی رات پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ایران نے میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ بلوچستان کے علاقے پر حملہ کرنے کے بعد سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان کافی تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان میں اس طرح کی گئی کارروائی کو زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، جبکہ ایران نے اس سے پہلے عراق کردستان علاقے میں اربیل اور شام کے شہر ادلب میں بھی اپنے ٹارگٹ پر میزائل مارے تھے۔ ایران کی طرف سے عراقی سرزمین پر خاص طور پر کردستان علاقے میں ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اب ایران کا کہنا ہے کہ عراق میں ایران کے مخالف گروپوں نے پناہ لے رکھی ہے، جبکہ عراقی حکومت اس بات کی بار بار وضاحت کرتی رہی ہے ماضی میں۔ عراق پر توپ خانے اور راکٹ بھی استعمال کیے جا چکے ہیں۔ ایران نے شام کے اندر بھی کچھ ٹارگٹ پر میزائل فائر کیے، جس کی شدت بظاہر عراق میں کیے گئے حملوں کے مقابلے میں کم ہے، جبکہ ادلب میں کیے گئے حملے ایرانی میزائلوں کی قوت رینج کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستوں، ان حملوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں ایک طرف پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی جلالی نے اس حملے کو اشتعال انگیز کارروائی کہا ہے، تو دوسری طرف ایران فورن منسٹر حسین امیر عبداللہان نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے پاکستان میں ایرانی دہشت گرد جیش العدل کو نشانہ بنایا، جبکہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کی اس حرکت سے اس سرحد پار کارروائی میں 2 معصوم بچے مارے گئے ہیں۔ پاکستان نے سرحدی خلاف ورزی پر ایران سے اپنے سفیر کو واپس بھی بلانے کا اعلان کیا ہے۔ دوستوں، ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر پنجگور کے قریبی علاقے سبزکو میں میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ ایران نے پہلے بھی ماضی میں پنجگور اور کیچ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ بھی مختلف ٹائموں میں، جبکہ کچھ کنڈیشن میں تو میڈیا کو بھی ان حملوں کی خبر نہیں دی گئی۔ 2021 سے ایران پاکستان تعلقات اپنی جگہ بہترین چل رہے ہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ بعض وقتوں میں تو یہ کشیدگی پاکستان میں سنی اور شیعہ کے گروہ کے درمیان تنازعات کی وجہ بنی، جس سے کچھ جانی نقصان بھی ہوا۔ 1990 میں لاہور میں ایران کے ثقافتی نمائندے صادق گنجی کو اور 2009 کے دوران پشاور میں ایرانی قونصل خانے کے ملازم ابو الحسن جعفری کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح سیستان اور بلوچستان میں ایران مخالف گروہ کے حملوں میں ایرانی فورسز کو بہت نقصان پہنچا، جن میں ایرانی فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ 2008 میں سیستان اور بلوچستان کے جنوب میں انہی حملوں میں سے ایک میں ایران کے طاقتور فوجی دستے پاسداران انقلاب IRGC کے ایک سینئر کمانڈر مارا گیا، جس کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم جند اللہ نے قبول کی۔ 2007 میں صوبہ سیستان اور بلوچستان میں ایران پاکستان سرحد پر واقع سراوان پولیس اسٹیشن میں ایرانی فوجیوں کو یرغمال بنایا گیا۔ ایران حکومت نے پاکستان سے تعاون کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایران کے مخالف گروہوں کے لیڈرز کو ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ ان گروہوں نے پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایرانی حکومت نے بعض معاملات پر کھل کر کہا ہے اگر پاکستان ایسی کارروائی کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایران خود ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین میں ایرانی حکومت کے مخالفین کے لیے کسی بھی پناہ گاہ کی کوئی موجودگی نہیں رکھتا اور اسے جھوٹا دعویٰ قرار دیتا ہے۔ ان تمام معاملات میں دونوں ملکوں نے مشترکہ سرحدی کمیٹیوں کی بات کی ہے، لیکن ان کی تفصیلات یا ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کبھی کوئی سرکاری رپورٹ شائع نہیں کی گئی۔ ان سب مسائل کے باوجود ایران پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، جبکہ بعض باتوں پر اختلاف رائے موجود ہے، جیسے کابل یا اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات، جس کی وجہ سے ایران سے پاکستان گیس کی فراہمی کے لیے امن پائپ لائن تعطل کا شکار رہی ہے۔ ویسے تو بلوچستان میں ایران اور پاکستان دونوں کو ہی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ اس خطے میں حکومت کے خلاف مختلف گروہ سرگرم رہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے افغان سرحد پر بھی مسائل جنم لیتے ہیں جو اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ مشرقی سرحد پر چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، ویسے ہی مشکلات کا سامنا ایران اپنی مغربی سرحدوں پر کرتا ہے۔ سیستان اور بلوچستان خطے میں تناؤ کے باوجود بظاہر دونوں ملکوں کی زیادہ تر توجہ اپنی دوسری سرحدوں کی طرف رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سرحد پر کشیدگی سے گریز کیا اور ان اہمیت کے مسائل کے باوجود انہیں حل کرنے کی مل کر کوشش کی۔ شاید اسی لیے کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نہج پر جا پہنچی ہو جو اب دیکھی جا رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کی سرزمین پر جیش العدل پر حملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑی بات تھی کیونکہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے حکام ڈیوس میں ورلڈ اکنامک سمٹ کے دوران ملاقات کر رہے تھے۔ ایران کے عبداللہان نے ملاقات کے دوران کہا کہ دہشت گردی سے لڑائی کو دونوں ملکوں کے لیے تشویش کا باعث سمجھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے نگراں پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان اور ایران خطے میں ایک ہی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ جہاں ایران مخالف گروہ کی سرگرمیاں جاری ہیں، وہیں کرمان میں حالیہ خودکش حملے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ کرمان حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی، لیکن ایران اسرائیل کو ان حملوں میں ملوث سمجھتا ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ کرمان حملے میں ملوث گروہ میں سے ایک جنوب مشرقی سرحد سے غیر قانونی طور پر مقامی اسمگلروں کے ذریعے داخل ہوا ہے۔ ایرانی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری بارڈر کے گارڈز کے کمانڈ کے پاس ہے، جو ایران کی پولیس کمانڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ 2014 میں سیستان اور بلوچستان سرحد کی 300 کلومیٹر کے حساس علاقے کی ذمہ داری پاسداران انقلاب کے قدس بیس کو دی گئی تھی۔ یہاں وہ علاقہ بھی شامل ہے جس کی سرحد ایران، پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہے۔ ایک طرح سے عراق اور شام کے بعد پاکستان میں حملہ پاسداران انقلاب کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی تہران یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے نتائج بھی بھگت سکتا ہے۔ اگرچہ اس نوعیت کے حملوں سے تناؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے ہونے والی فضائی حدود اور علاقائی خود کی خلاف ورزیوں سے ایرانی فوجی حکام مغرب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کا بھی خطے میں ایک رول ہے۔ مغربی ممالک اکثر ایران پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں، مگر اب پاکستانی سرزمین پر حملہ ایسا ہے جو شاید ایران کو وہ نتائج نہ دے سکے جو اس کی حکمت عملی بنانے والے چاہتے تھے۔ خطے میں ایرانی سرگرمیوں اور سفارتی میدان میں اس نے تہران کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی ہیں جن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔